وعلى آله وأصحابه وأحبابه ووارث حاله الذين هم بالاهتداء ندين. وبعد، قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف میں سلام کی طرح پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ قدر حسنہ و جمالہ جاہہ و جلالہ جودہ و نوالہ برہ و کمالہ وعلی آلہ و وارث حالہ. منبر پر تشریف فرما علماء اکرام، چیئرمین صاحب اور جملہ سامعین و حاضرین، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان عظیم المعتبر شہدائے اہل بیت یاد منانے کے لیے اس مبارک محفل میں حاضر ہیں. حضور تاجدار اہل سنت صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ دامت برکاتہ کا قیمتی اور روحانی اور اصلاحی بیان ہم نے سنا، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد مزید دو ولولہ انگیز اور عمدہ تقریریں ہم نے سماعت کی. ان تقریروں کے بعد انصاف کی بات یہ ہے کہ اب کسی اور تقریر کی گنجائش نہیں تھی، لیکن چونکہ غلطی سے اس جلسے کے اشتہار میں میرا نام بھی چھپ گیا ہے، تو مجھے بہرحال اپنی آبرو بچانا ہی ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں اور بہت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی حضرت نے جو تقریر فرمائی تو جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ حضرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ سنایا تھا. یاد ہے آپ کو؟ پھر اس میں یہ فرمایا تھا کہ جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے تو حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ ابراہیم اللہ کا حاجت، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیا سیوا کر سکتا ہوں آپ کی. پوری بات یاد ہے نا؟ پھر اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام جب معراج میں جا رہے تھے اور جب آخری منزل آئی، وہ منزل کہ جس کے بال برابر آگے جانے کی جبریل کی مجال نہیں تھی، جبریل وہاں رکے تھے. پوچھا کہ
کہ جبریل میں اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کا حاجت کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ سوال یہ ہے کہ حضور نے وہاں پر جبریل سے یہ بات کیوں پوچھی؟ پوری بات یاد ہے نا؟ تو دوہرا رہا ہوں تاکہ بات تازہ ہو جائے۔ پھر اس کا جواب حضرت نے یہ دیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل سے یہ بات اس لیے پوچھی کہ دراصل حضور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، تو چونکہ جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سے ان کی حاجت پوچھی تھی، تو گویا ان پر ایک احسان کیا تھا، تو وہ احسان جو جبریل نے دادا پر کیا تھا اس کو پوتے نے دوسرا احسان کر کے ادا کر دیا۔ یہ بات یاد ہے آپ کو؟ آخری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ جب حضور نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہے، تو جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک حاجت ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حاجت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اتنی اجازت دلوا دیجیے اللہ سے کہ اس وقت میں اس پل صراط کے نیچے اپنے اوپر بچھا دوں۔ یہ بات بھی یاد ہے؟ مگر یہ بات سن کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا اور میں کافی دیر سے اس کا جواب سوچ رہا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا ابھی حافظ اویس صاحب سے، میں نے کہا ابھی اس جو واقعہ بیان کیا حضرت نے اس پر ایک سوال ذہن میں آیا ہے، آپ سے پوچھا؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے پورا کر دوں، تو جواب میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے پانی پینا ہے، میری حاجت ہے، ہاں مجھے کھانا کھانا ہے، لائیے میری حاجت ہے کھانا کھانا۔ آپ تو مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے، اور میں کہوں ہاں میری حاجت یہ ہے کہ تسلیم بھائی کو پانی پلا دوں، تو حاجت پانی ان کی ہوئی یا میری ہوئی؟ آپ بتائیے بھائی، جبریل کی حاجت تو نہیں ہوئی نا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ کی حاجت کیا ہے اور میں کہوں میری حاجت یہ ہے کہ تسلیم بھائی کو پانی پلا کر دو، تو بھائی پانی پینا یہ حاجت تو تسلیم بھائی کو ہی، میری حاجت کہاں ہوگی؟ اور آپ تو مجھ سے میری حاجت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام کہ جبریل اللہ کا حاجت ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے، تو جبریل کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میری حاجت ہے، جب آپ جائیں تو میرے بارے میں یہ عرض کر دیں بھئی پل صراط سے امت کا گزرنا یا نہ گزرنا، امت کا صحیح سلامت گزرنا یا وہاں گر جانا، یہ جبریل کی پرابلم نہیں ہے، یہ تو ہماری پرابلم ہے یار۔ جبریل سے کیا مطلب ہے اس بات؟ آپ بات سمجھے، سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی یہ پرابلم تو جبریل کی ہے، ہماری ہے۔ تو گویا پل صراط سے صحیح سلامت گزر جانا یہ ہماری حاجت ہے۔ اگر حضور ہم سے یہ بات پوچھتے کہ اے میرے امتیوں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کوئی حاجت ہے بتاؤ، تو اگر اس کے جواب میں ہم یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ وہاں جا رہے ہیں اتنا انتظام کروا دیجیے کہ جبریل وہاں پر بھی جاتے، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ لیکن حاجت تو یہ ہماری ہوئی، جبریل کی حاجت تو نہیں ہے۔ سوال میں دم ہے یا نہیں؟ اس سوال کس کی سمجھ میں آیا ہے؟ کسی سمجھ میں نہیں آیا سوال؟ اس کا جواب میں تقریر کے آخر میں دوں گا۔ جب تقریر میں ختم کرنے والا ہوگا تو اس سوال کا جواب وہ آخر میں دوں گا۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ کسی فارسی کے شاعر نے 4 مصرے کہے تھے، ابھی میرے ذہن میں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی
کہ اعلی خاندان، اے آدمی اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑے خاندان کا فرد ہوں، بہت اعلیٰ خاندان کا ہوں، اگر کوئی کہ اعلی خاندان نظر پر خاندان مصطفیٰ کو، اے آدمی اے انسان اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت اعلی خاندان کا ہوں، اور نادان پہلے خاندان مصطفیٰ کو نظر ڈالا تو یہ اپنی حیثیت معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی کہ اعلی خاندان نظر پر خاندان مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بہت ظلم کیا گیا ہے، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو اے نادان یہ کہنے سے پہلے کربلا کے مظلوموں کو دیکھو۔ اگر کوئی کہ برمن دور گشتہ نظر بر کشتگان کربلا کو، اور کسی اردو کے شاعر نے بڑی اچھی ربائی کری، کہتا ہے کہ ہر فصل میں ساون کی جوانی، اردو کے شاعر نے بڑی اچھی ربائی کری، کہتا ہے کہ ہر فصل میں ساون کی جوانی برسے، ہر فصل میں ساون کی جوانی برسے، اور آرام و خوشی و شادمانی برسے، اور موقوف نہیں ابر پہ کہہ دے جو حسین، یعنی بادل پر ڈپینڈ نہیں کر رہا، موقوف نہیں ابر پہ کہہ دے جو حسین، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی، موقوف نہیں ابر میں ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے، موقوف نہیں ابر پہ کہہ دے جو حسین، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا، پھر آپ قربان کرنے لے گئے ان کو، اور آخر میں کامیاب ہوئی اس امتحان میں، اور اس کی جگہ جنت سے وہ ایک میڈا آیا اور قربان کر دی گئی، پورا واقعہ معلوم ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو نے سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں اور قربانی دینے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی، بہت سخت امتحان تھا، بہت سخت بلا تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس آزمائش کو اور اس امتحان کو ہم نے ایک عظیم ذبح اور عظیم قربانی کے بدلے میں ختم کر دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ان آیتوں کے اوپر میں ابھی آگے چل کر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ ابھی مولانا دلشاد صاحب نے بہت مشہور حدیث پاک پڑھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما ان ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بہت بھاری اور مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اور وہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمائے کتاب اللہ و عترتی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میری عترت ہے۔ اور اس پر بڑی اچھی بات ابھی آپ نے سنی دلشاد صاحب کی زبانی، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں، اگر آپ غور کریں حدیث پاک میں فرمایا تم جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں گمراہی کے لیے ڈھال ہیں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے ہیں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو شخص ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہ ہو وہ ضرور گمراہ ہوگا. آپ بات سمجھے نہیں کہ تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ لن ہو گئی تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک یہ دونوں مضبوطی سے پکڑی گئی ہیں صرف اسی وقت تک گمراہی سے بچے ہوئے ہیں. اور ذرا بھی پکڑ ڈھیلی ہوئی تو خود کو گمراہی سے نہیں بچا پائے. تو اگر خود کو گمراہی سے بچا کے رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ میرے بعد اگر تم کتاب اللہ اور میرے صحابہ کو مضبوطی سے پکڑو گمراہ نہیں ہو گیا. یہ تو کہہ سکتے تھے نا. آخر یہ قرآن کریم اور اہل بیت کو ایک ساتھ کیوں کر دیا؟ میرے گھر والوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری عطرت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے، خاندان والے اور قرآن کو آپ نے گویا ایک پلے میں رکھ دیا. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کیونکہ گمراہ نہ ہونا دونوں کو پکڑنے کے ساتھ ہے. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے. آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ نہیں، سمجھ لیجیے گمراہ. کیونکہ گمراہ اس وقت نہیں ہوگا جب کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں کو پکڑے ہوئے ہوگا. اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، قرآن کی بات کرتا نظر آئے، قرآن کے احکام کی تبلیغ کرتا نظر آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن نہ ہو، سمجھ لیجیے گمراہ. کیونکہ اگر گمراہ نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ میں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دامن بھی ہوتا. اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اہل بیت کا نام لیتا نظر آئے اور اہل بیت کے دامن کو پکڑنے والا کہلائے لیکن قرآن اس کے ہاتھ میں نہ ہو، سمجھ لیجیے گمراہ. تو گمراہی اس کی بات اس لیے آئے گی کہ گمراہی کے لیے ڈھال نہ صرف اہل بیت ہے، نہ صرف قرآن ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر ڈھال بنے گی. اور اگر آپ نے کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہی آپ کو پکڑ لے گی. تو ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے. مگر یہی ایک بات ابھی فوراً ذہن میں آ گئی کہ بھائی کیا گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے جو اہل بیت کو پکڑنا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. یہ قیامت تک پوری انسانیت اور پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آئی ہے. تو بھئی جو کتاب ہدایت ہو، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، کیا خود وہ گمراہی بچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ کتاب ہدایت جو قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے، وہ گمراہی سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ اہل بیت نقطی کر دیا جائے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ حالانکہ بات بڑی آسان ہے. ابھی ایک بات فرمائی مولانا نے کہ چونکہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس کی ساری آیتیں، اس کی ساری صورتیں اپنے اندر ہدایت لیے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والا ہدایت لینے والا ہوئی ضروری نہیں ہے. اس کو پڑھنے والے بہت طرح کے ہو سکتے ہیں. اس لیے فرمایا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. اس کی آیتوں سے، انہی آیتوں سے بعض لوگ ہدایت پائیں گے اور بالکل انہی آیتوں سے بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بات طے تھی کہ قرآن تو مکمل ہدایت ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے مختلف لوگ ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے گمراہی لے کر جائیں گے. تو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کس نے قرآن سے ہدایت حاصل کر لی، تم یہ دیکھو کہ اہل بیت کے ساتھ کون ہے. گویا اہل بیت اور حضور کا خاندان اور حضور کی عطرت یہ ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، جس پر یہ تولا جائے گا کہ کس شخص میں
قرآن کی ہدایت دی ہے اور کس شخص نے قرآن سے گمراہی کی۔ حضور نے اپنے اہل بیت کو ایک معیار اور ایک پیمانہ قرار دے دیا۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یضل بہ کثیرا اے بار الہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے ہدایت کو لیا ہے، تو تم دیکھ لو، تمہیں پیغام ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس نے ہدایت کو اس سے لیا ہے، تم دیکھ لو کہ اہل بیت کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس سے کون لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف یہ دیکھ لو کہ گمراہ وہ لوگ ہوئے ہیں جو قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ نہیں۔ تو ہمیں ہدایت پانے کے لیے گویا یہ ایک معیار اور ایک پیمانہ ہمیں عطا فرما دیا گیا۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک اس کو، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تو کلیئر ہوئی، سمجھ میں آئی بات؟ اب چونکہ بات چل رہی ہے اہل بیت کی، اہل بیت کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا، فاطمہ ادھر اور اپنے پاس بٹھایا، اور یہ وہی موقع ہے جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ رسول ہم آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرتے ہیں۔ آپ کے اہل، تاکہ اللہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی گندگی اس کو دور فرما دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بلایا، حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ کے دونوں شہزادوں کو بلایا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، اور پھر حضرت علی کو بلایا، سب سے آخر علی ادھر۔ اب وہاں پر حضرت علی، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، دو لوگ، اور ان کے دونوں شہزادے، چار لوگ، اور خود حضور، یہ 5 لوگ موجود تھے۔ حضور کے پاس ایک بڑی سی چادر تھی، تو آپ نے وہ چادر کھولی اور ان 5 لوگوں کو اوپر ڈال دیا، اوپر سے ڈھک لیا، فرمایا یا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو جو وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اے رسول میں آپ کی اہل بیت کو پاک کر دوں گا، طاہر کر دوں گا، صاف کر دوں گا، اور ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دوں گا، تو اے رب تو دیکھ لے کہ یہی میرے اہل بیت ہے۔ اسی درمیان حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئی، آپ کی بیوی، اور عرض کیا، جب یہ دیکھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 لوگ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں، فرمایا رسول اللہ الست من اہل بیتی، کہ میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ بھئی میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، تو کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا یا ام سلمہ انت علی خیر، تم بھی برکت اور خیر کے ساتھ ہو، اس سے انکار نہیں ہے، چونکہ تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ بھی خیر ہے، اور اللہ نے میری بیویوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت میں جن اہل بیت کو پاک اور طاہر اور تمام نجاستوں سے دور کرنے کی بات کی گئی، وہ یہی میرے اہل بیت ہے۔ تو کون کون ہوئے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں صاحبزادے، یہ اہل بیت ہیں جن کو عطرت کہا گیا ہے، اور انہی کی اولادیں آگے جا کر سید کہلاتی ہیں۔ اب ان کا عجیب و غریب مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے سے تھے، تو وہاں ظاہر ہے کہ عرب میں جب بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا تھا تو اس کو تیر پھینکنا، دوڑنا، کودنا سکھایا جایا کرتا تھا اس دور کے تہذیب کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے، اور کشتی لڑنا، ظاہر ہے کہ وہ جنگجو قوم تھی نا بہت زیادہ، تو وہ بچپن سے ہی ان کو سارے پیترے اور داؤ کے سکھایا جایا کرتے تھے،
کشتی اس طرح لی جاتی ہے اور اس طرح جنگ کی جاتی ہے. تو یہ دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، امام حسن امام حسین، اور وہ کشتی کی پریکٹس کر رہے تھے، زور آزمائی کر رہے تھے ایک دوسرے سے. تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے جب کشتی دونوں کرتے ہیں اور جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ارے اس زور سے ذرا طاقت لگاتے ہیں، کہتے ہیں نا پیچھے سے لوگ زور لگاتے ہیں تاکہ ذرا حوصلہ بڑھے ان کا. تو ایسی عرب کا دستور تھا اس بات کا. اسے ایہن کہا کرتے تھے، عربی میں ایہن کہتے ہیں، ایسے زور سے لگا. تو حضور تشریف لائے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، دونوں بچے کھیل رہے تھے، بھائی اپنے کشتی پریکٹس کر رہے تھے. حضور آگے بیٹھ کے دیکھنے لگے. حضرت فاطمہ کوئی کام کر رہی، بہت دیر دیکھا، فرمایا ایہن یا حسن، ایہن یا حسن، اے حسن اور زور سے، اے حسن اور زور سے لگا. خیر وہ سنتی نہیں. پھر فرمایا ایہن یا حسن، حسن اور زور سے لگا. انہیں بڑی الجھن ہوئی، بھئی دونوں ان کے بیٹے. اے میرے ابا جان یہ کیا بات ہے، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، میں سن رہی ہوں بہت دیر سے آپ حسن کو کا حوصلہ بڑھا رہے. یہ نیکا ایہن یا حسین، حسین کبھی طرح حوصلہ بڑھائیے. کہہ فاطمہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایہن یا حسن، دیکھو جبریل کہہ رہے ہیں ایہن یا حسین، میں تو حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں اور دیکھو جبریل حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. تو بھائی انسان تو یہ حال ہے. اہل بیت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ جن کے کھیل کود میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سید الانبیاء اور سید الملائکہ جن کا کھیل میں حوصلہ بڑھائیں، ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے. یہ ان کا مرتبہ ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے بادشاہ تھے. اس وقت اپنے آفس پہ کام کر رہے تھے، گھر میں اپنا جو ان کا آفس تھا بادشاہ خلافت کا، بہت کسی اہم کام میں مصروف تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے تشریف لائے ضرورت سے حضرت عمر کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھسے اور باہر نکل کے چلے گئے، وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ بہت مصروف ہیں، جو اپنے بیٹے تک کو نہیں گھسنے دیا، میں کیا کروں گا جا کر. یہ سوچ کے وہ جانے لگے اور پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کہ بزی ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں بہت اہم کام کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی اندر نہیں گیا. ٹھیک ہے چلے گئے. یہ جو گفتگو ان کے درمیان ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے اور امام حسین کے درمیان، اس کو حضرت عمر نے سن لیا. آواز پہنچ نہیں رہا. اتنی دیر میں امام حسین آگے بڑھ چکے تھے، واپس پھر کسی وقت آئیں گے جب خالی ہوں گے. حضرت عمر نے سنا اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے نکلے اور کہا یا حسن یا حسین، اے حسین سنیے، لوٹ کر آئیے، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوٹ کر آئے. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو واپس، مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ مصروف ہیں، اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے اپنے بیٹے کو جب گھسنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر، تو مجھے کیا ملا تھی؟ جو جواب ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق نے، اس کو تاریخ میں محفوظ رکھا ہے اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے. فرمایا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو باہر آتا ہوا دیکھا تو آپ بھی باہر چلے گئے، یا حسین ولدی مثلک، کہ میرا بیٹا آپ کی طرح ہے. ارے آپ تشریف تو لاتے، وہ تو عمر کا بیٹا عبداللہ تھا، اس لیے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ہیں. عمر تو عمر کا باپ بھی ہو، عمر کا کوئی بھی ہو، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ عبداللہ ابن عمر کو نکال کر حسین داخل کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن شہدائے کربلا، حضرت شیخ صاحب
मकाम मर्तबा है इमाम हुसैन का। इसके बाद मैंने जो आयत पढ़ी है उस पर मैं कुछ अर्ज करूं। आप समझ चुके कि इनका ताल्लुक क्या है कुरान करीम किसी बात समझ में आ गई, इनका मर्तबा क्या है ये आपकी समझ में आ गया। अब कुरान करीम जो फरमाया था हजरत इब्राहिम से कि इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, जो तुम्हें हमने हुक्म दिया था इस्माइल को कुर्बान करने का, तुम वाकई कुर्बान करने के लिए चले गए। और बेशक इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी सख्त आजमाइश थी और इसको हमने फिदिया कर दिया, इसके बदले में कुछ कर दिया एक ज़िब अजीम के साथ। फिदिया कहते हैं जैसे रोजे का फिदिया होता है कि रोजा नहीं रख सके तो उसके बदले में ये काम कर दिया। तो वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, ये बड़ी सख्त आजमाइश थी और इस आजमाइश का फिदिया और इसका बदला हमने एक बहुत अजीम कुर्बानी के जरिए कर दिया। ये कुरान की आयत है। यहाँ एक सवाल ये पैदा हुआ जो अभी हजरत ने फरमाया था अपनी तकरीर में कि भाई हजारों का लश्कर एक तरफ, 72 लोग एक तरफ, उसको ले जाने कितनी औरतें और बच्चे और दूध पीते बच्चे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मना कर रहे हैं हुसैन मत जाओ, हजरत इब्न जुबैर कह रहे हैं हुसैन मत जाइए, उम्मे सलमा फरमा रही है आप मत जाइए, तमाम दानिश्वर समझदार लोग कह रहे हैं हुसैन वहां मत जाइए। कूफे वाले बड़े दादाबाज हैं, इससे पहले आपके वालिद मोहतरम से भी धोखा कर चुके हैं, लेकिन नहीं रुके, किसी की बात नहीं मान रहे और जाने भी मुझे फरमाया था भी आपने हजरत बात। ऐसा क्यों हुआ? इमाम हुसैन कोई मामूली समझ के आदमी नहीं थे, सूझबूझ के तदब्बुर वाले, हिल्म वाले, दुरंदेशी वाले आदमी थे, ज़ील आदमी थे और अल्लाह की नुसरत उनके साथ थी। तो आखिर वो क्या वजह थी कि हजार समझाने के बावजूद, हजार रोकने के बावजूद, हजार मना करने के बावजूद वो किसी तरह रुकने को तैयार नहीं, जबकि बज़ाहिर आप देखें कि कोई भी सामान ऐसा नहीं था बज़ाहिर जिसको देखते हुए गारंटी दी जा सके कि जो लश्कर कूफा लड़ने के लिए जाते हैं वहां से वापस आए। एक मामूली समझ वाला आदमी भी उन दोनों लश्करों को देखकर ये कह सकता था कि भाई सीधी सी बात ये है कि ये लोग कमजोर नहीं मारे जा रहे। तो इतनी मामूली बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सवाल पैदा होता है ना, आखिर ऐसी क्या जिद थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी कि अपना पूरा घर बार लेकर चले गए? और जाना ही था अगर, ये भी फरमाया था हजरत ने, तो फिर औरतों और बच्चों को साथ में रहने की क्या जरूरत थी? जंगे तो इससे पहले बहुत होती रही है, बेशुमार जंगे इससे पहले उनकी वाले उन्होंने जंग में शिरकत, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूध पीते बच्चों को ले जाए साथ में। आखिर ये क्या वजह है? इसके जवाब में बाज मुफस्सिरीन ने और बाज अहले इल्म ने फरमाया कि दरअसल कुरान करीम की आयत में आप गौर करें, फिर याद कीजिए कि इब्राहिम तुमने हमारे उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया कि तुमने देखा था ख्वाब में कि इस्माइल को कुर्बान कर रहे हो और तुम वाकई कुर्बान करने के लिए पहुंच गए। इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, इब्राहिम तुमने वाकई ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत सख्त इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, लेकिन इस सख्त इम्तिहान को, इस सख्त आजमाइश को कि हमने फिदिया कर दिया। किससे किया? बिज़िबिन अज़ीम, एक अजीम कुर्बानी को इसके फिदिये में कबूल कर लिया। अब मुझे बताइए कि आपने वाकया सुना होगा कि हज़रत इस्माइल के बदले एक जन्नत से दुम्बा या मेढ़ा आ गया, उसको कुर्बान कर दिया। ज़िब्हिन अज़ीम, उसका फिदिया हमने एक अजीम कुर्बानी के जरिए कर दिया। आप जरा मुकाबला कीजिए दोनों बातों का कि हजरत इस्माइल एक तरफ हो और वो मेढ़ा एक तरफ है, कौन अजीम है उसमें? भाई ज़िब्ह अजीम है ना, अजीम कुर्बानी के जरिए। तो अगर इस्माइल कुर्बान कर दिए जाते तो वो ज्यादा अजमत वाली होती या वो मेढ़ा जो कुर्बान किया गया वो कुर्बानी अजीम है? जबकि कुरान ने ये नहीं फरमाया कि इस्माइल के मुकाबले में छोटी कुर्बानी के जरिए हमने फिदिया दे दिया, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन,
دین ابراہیم کی بہت سخت آزمائش تھی، بہت سخت امتحان تھا، لیکن اس امتحان کا فدیہ اور اس کا بدلہ ہم نے اس سے عظیم ترین قربانی کے ذریعے کر دیا۔ آخر وہ عظیم قربانی کون سی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک طرف تو اسماعیل ہو اور اسماعیل کا فدیہ اور اسماعیل کا بدلہ ایک بیٹے کے ذریعے دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اس واقعے میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بدلے اس امتحان کی جگہ پر ہم نے ایک عظیم قربانی قبول کر لیا، وہ کوئی اور قربانی نہیں ہے۔ یہ عظیم قربانی تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں تو حسین محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اگر حسین نے کربلا کی دھرتی پر اپنے گھر بار کو لٹا دیا تو یقیناً اسماعیل کی گردن پر اگر چھری چلائی جاتی تو حسین کی قربانی کسی شک و شبے کے بغیر اس قربانی سے نہایت عظیم تر ہے۔ ابراہیم تمہارے بیٹے کے اس قربانی کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم قربانی قبول فرما لیا۔ اصل بات یہ تھی، یہ بات تو طے ہو چکی تھی، یہ بات تو مقدر ہو چکی تھی، یہ بات تو قسمت میں لکھی جا چکی تھی کہ اسماعیل کی اس ادھوری قربانی کے بدلے میں، اس کے فدیے میں حسین کو کربلا کی دھرتی پر اپنے گھر بار کو کٹوانا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس آزمائش اور اس امتحان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ جب یہ بات طے تھی کہ حسین اور ان کے گھر والوں کو اس قربانی کا فدیہ بننا تھا، اس قربانی کا بدلہ بننا تھا، تو حسین آخر مدینے میں کیسے رک جاتے؟ کوئی کتنا ہی رکتا، کسی کے روکنے سے، کسی کے گناہ کرنے سے حسین کا رکنا ہی نہیں تھا۔ جب ارادہ الہی میں یہ بات تھی، جب مقدر میں یہ بات تھی کہ حسین اور ان کے گھر والوں کو، ان کے دودھ پیتے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اس سے بھی عظیم کا فدیہ بننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن شہدائے کربلا، حضرت شیخ صاحب، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس قربانی کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم قربانی قبول کر لیا، اس کا فدیہ ٹھہرا دیا۔ دراصل یہ راز ہے، ورنہ بظاہر آپ دیکھیے ان حالات میں اپنے بال بچوں کو مدینے سے چھوڑ کر کوفہ جانے کی کوئی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس قربانی کو، اس عظیم قربانی کو، اس قربانی کا بدلہ بننا تھا، اس کا فدیہ بننا تھا، لہذا تمام تر ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود آپ کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے۔ اب وہ سوال آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ بھول گئے؟ میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اب تقریر کے آخر میں جو سوال میں نے کیا تھا نا، اس کا جواب دے کر بیٹھ جاؤں گا بات ختم کر کے۔ سوال کس کس کو یاد ہے؟ ان لوگوں میں سے سب کو یاد ہے نا؟ سوال دہراؤں گے اور جواب شروع کر ہوتے ہیں۔ اصل میں سوال یہ تھا نا کہ جب بھائی حضور نے پوچھا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے کہا میری حاجت ہے، اور کہ میری حاجت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت فلسفات سے گزرے تو مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں پھر پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ تو اس پہ سوال میں نے یہ قائم کیا تھا کہ بھائی یہ تو امت کی حاجت ہے، جبریل کی حاجت ہے۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جبریل کوئی معمولی فرشتے کا نام نہیں ہے، سید الملائکہ ہے اور وحی کا امین ہے اور رازدار ہے، اور وہ تعلق محبت اور وہ قرب جو اللہ اس کے رسول میں ہے، کسی بھی انسان سے زیادہ اس قرب کو اور اس محبت کو جبریل جانتے ہیں۔ وہ پیغام لے کے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کس وقت اللہ نے اپنے محبوب سے کیا بات کہلوائی ہے، ان کو معلوم ہے کہ حضور کا صحیح مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ جو بات اپنے رب سے کہیں گے ان کا رب ان کی خوشی کے لیے مانے گا۔ ان تمام باتوں کو
کسی سنی سے بڑھ کر جبریل مانتے ہیں. ویسے میں سنی کا لفظ ہے تو سنی مانتے ہیں, تو کسی بھی سنی سے زیادہ جبریل سنی ہے اس معاملے میں, وہ سب مانتے ہیں کیونکہ وہ سامنے دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے تو قرآن میں پڑھ کر یہ سن کر ہی مان لایا, انہوں نے تو دیکھا ہے کہ جب ان سے حضور نے عرض کیا کہ بار الہ یہ لوگ بھوکے ہیں, کھانا کھلا کے لے گئے, تو ان کو معلوم ہے نا کہ کیسا ان کا رب ان کی مرضی کو کیسے پورا کرتا ہے. اس بات کو اچھی طرح بھلی بھانتی جانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, کوئی انسان ہو, کوئی جنات ہو یا کوئی فرشتہ ہو, اس کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے, اس سے اس کا, اور اگر ربی راضی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ضرورت ہمیں بھی ہے انسان کو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو. یہ ضرورت جنات کی بھی ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو, اور یہ ضرورت فرشتوں کی بھی ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو, اور یہ ضرورت فرشتوں کے سردار جبریل کی بھی ہے کہ اس سے اس کا. اب جبریل نے سوچا کہ رب کو راضی کرنا ہے, کیسے کریں؟ جبریل نے سوچا کہ بھائی مجھے رب کو راضی کرنا ہے, تو رب کو راضی کرنا کہ رب کو مجھ سے راضی ہے, تو مجھ سے خوش ہے کہ جبریل کی حاجت ہے. تو جبریل نے سوچا ہوگا کہ میں رب کو راضی کیسے کروں. تو وہ چونکہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان تعلق محبت کیسا ہے, وہ فوراً سمجھ گئے کہ جبریل اگر جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ